افطار کے وقت اگر ہم سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عصر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے, رات کو بہت دیر سے آنکھ کھلے, تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ثاقب صاحب انڈیا سے. بہت ہی عجیب آدمی ہے. افطار کے وقت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سو رہا ہوتا, پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور کچن کی خوشبو سے نیند کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کیسا انسان ہے جو افطار کے وقت سو رہا ہو؟ تو بہرحال اگر افطار سوتے ہوئے بھی کر دیا تو روزہ تو ہو جائے گا, کیونکہ روزہ تو نام ہے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنے کا. لیکن ایک بات تو یہ کہ مغرب کی نماز کہاں گئی؟ یاد رکھیں, مغرب کی نماز کا قضا کر دینا یا ایک نماز کا قضا کر دینا یہ ایک روزہ چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے, سارا دن بھوکا پیاسا رہ لی اور مغرب کی نماز قضا کر دی, تو یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ خلاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا حکم دیا. تیسری بات یہ استغنا بھی ہے اللہ کی نعمتوں سے, ایک قسم کا تکبر ہے. بھوکے پیاسے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ اب تم دسترخوان پہ کھا سکتے ہو, اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کھائیں گے, ہم تو سو رہے ہیں. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے. بہرحال پھر بھی غیر شعوری طور پر کوئی اکیلا گھر میں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا, آنکھ لگ گئی اور عشاء میں جا کے اٹھا, تو ایک الگ بات ہے, روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے. روزے کی حالت میں ناک میں اسپرے کرنا, رمضان میں ناک بند ہونے پر دوائی کا اسپرے ناک کے اندر کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر امان اللہ جدہ سے. جی نہیں کر سکتے, کیونکہ اسپرے میں دوا ہوتی ہے. آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں وہ دوا حلق میں جاتی ہے, تو اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں اسپرے اگر کسی نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی اسپرے کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس تو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ خود بتائیں گے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے کسی کو, بہت زیادہ بیماری کا خطرہ ہے, تو پھر تو اسپرے کر سکتا ہے, روزہ ٹوٹے گا, بعد میں قضا کرے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو محض راحت حاصل کرنے کے لیے یہ اسپرے کرنا جائز نہیں ہے, روزہ توڑنا کا گناہ ہوگا. کان میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے لیکن یقین نہ ہو کہ کان کے اندر تک گیا ہے یا نہیں, تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ بنت عبد اللہ, کان میں جتنا بھی پانی چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. کان میں دوا ڈالنے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ قدیم فقہا کہتے تھے دوا ڈالنے سے ٹوٹے گا, لیکن جدید فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ پہلے فقہا کا خیال یہ تھا کہ کان کا اندر کوئی راستہ ہے دماغ کی طرف, جس سے وہ جو بھی چیز ہم ڈالتے ہیں حلق میں یا دماغ میں جاتی ہے. لیکن جو جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کان کا اندر کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا. تو اس لیے آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارا اسی پہ فتویٰ ہے جامعۃ الرشید کا خاص طور پہ. کون سی الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر روزے میں کھلی ڈکار کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلی جائے, یعنی الٹی نہیں چاہ رہی کہ واپس جائے, اچھا یعنی یہ خود نہیں چاہتے کہ واپس جائے, بہرحال کہہ رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے. دیکھیں الٹی کا تو مطلب یہ ہے کہ الٹی ہے نا, تو واپس جائے گی تو وہ تو پھر سیدھی ہو جائے گی, وہ الٹی رہے گی نہیں. تو خیر پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے. یہ جو سحری کے بعد ڈکاریں بعض لوگوں کو آتی ہیں, پھر وہ ابکائیاں آتی ہیں, وہ ابکائی واپس چلی جاتی ہے, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سحری میں طبیعت سے پھوڑا ہے, اس سے صحت بہرحال آپ کی خراب ہوگی, تو اتنا نہیں پھوڑنا چاہیے کہ جس سے یہ ڈکاریں اس ٹائپ کی آئیں اور واپس جائیں. البتہ روزے میں اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے, منہ بھر کے الٹی کا مطلب ہوتا ہے اتنا منہ بھر گیا کہ منہ سے روکنا اس کو مشکل ہے, منہ میں روکنا اس کو, تو ایسی الٹی اگر ریورس ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ نے جان کر منہ بھر کے الٹی کر دی حلق میں انگلی ڈال کے اور الٹی بھی بھرپور کی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑی سی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور تھوڑی سی الٹی واپس بھی چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دانیال امین کراچی سے. گرد و غبار کے حلق میں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں, اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال صاحب, گرد و غبار خود بخود اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے, لہذا پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گیا ہے کہ نہیں گیا. ایک نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی, سب چیک کرواتے رہیں گے, بار بار کھانس کے دیکھتے رہیں گے, ایک وہمیوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا.
تو آپ راستے میں جا رہے ہیں, گرد و غبار ہے, طوفان ہے, مٹی ہے, کوئی جھاڑو دے رہا ہے, گرد اڑ رہی ہے, خود سے گرد و غبار جا رہی ہے, تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جان بوجھ کر گرد و غبار جا کے سانس لے کے اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرنا, اس میں اگر مٹی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. یعنی اس میں اصول یہ ہے کہ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی, پی نہیں جاتی عام طور پر, وہ چیزیں اگر خود بخود پیٹ میں چلی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں پراپر, وہ اگر خود سے چلی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا, یعنی غلطی سے بھی اگر چلی گئیں. اور اگر جان کر لے کر گئے ہیں تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا. غلطی سے چلی گئیں تو روزہ تو ٹوٹے گا, کفارہ واجب نہیں ہوگا. اور بھولے سے چلی گئیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ کفارہ واجب ہوگا. تو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. لیکن جو چیزیں عام طور پہ کھائی نہیں جاتی, جیسے گرد و غبار کون کھاتا ہے, لکڑی کون کھاتا ہے, تو یہ چیزیں اگر بھولے سے گئی ہیں تو بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ بھولے سے تو روٹی بھی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے گئی ہیں, غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا مگر پھر بھی چلی گئیں, تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر جان کر آپ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. یہ جان کر دھواں اپنی ناک میں, جیسے سگریٹ کوئی پی رہا ہے, وہ تو پراپر طریقے سے دھواں لے کے جا رہا ہے نا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے ہیں اور غلطی سے مسواک کا ریشہ آپ کے حلق میں چلا گیا, پیٹ میں چلا گیا, تو روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ آپ نے ارادے سے نہیں کھایا, غلطی سے گئی ہے. لیکن اگر روٹی غلطی سے بھی چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو گرد و غبار کے قریب جا کے اس کو اپنی ناک سونگھنا وہاں, یا دھوئیں کے قریب جا کے سونگھنا, یہ روزے میں ٹھیک نہیں ہے. خود سے جو دھواں اڑ رہا ہے, گرد و غبار ہے, وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک, گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے. جی, لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. روزے میں انہیلر کا استعمال. مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے. میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر, علی گڑھ سے. دیکھیں, روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے, روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے, تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, تو بیماری میں اگر سانس, یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو, تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا, تو وہ جائز تو ہے, مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے. اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو. تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو, جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو. اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے, یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے, تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے. اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ. بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو, احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم دے دیں, یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں, تو ایک روزے کا فدیہ ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں.